شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان۔ جیسے کہ آج ماہ مبارک رمضان کا آخری روزہ ہے اور آج کی شب چاند رات کی شب ہے اور کل کا دن عید کا دن ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی معزز مہمان جو ہمارے سیٹ پر تشریف فرمائے، جناب محترم دوست علی صالح صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ۔ محترم، جیسے کہ آج ماہ مبارک رمضان کا آخری روزہ ہے اور کل عید کا روز ہے، آج کی شب چاند رات ہے، ہم اسی موضوع گفتگو کرنے والے ہیں، یعنی یکم شوال کے موضوع پر۔ جیسے کہ روایات میں ملتا ہے کہ یکم شوال کو یوم احتساب کہا گیا ہے، تو اس کے متعلق بیان کرتے چلیے کہ یوم احتساب کیا ہے اور اس کو یوم احتساب کیوں کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم مہینہ جس کے بعد اللہ کے بندوں کے دلوں میں ایک جشن بپا تھا جی، اور عباد خدا کے دل مسرور تھے اس الطاف میں جو اللہ کی طرف سے ان بندگان کو کیے گئے تھے، وہ لطف جو اللہ کی جانب سے ان بندوں پہ اللہ کی جانب سے یہ الطاف کیے گئے تھے، یہ تمام بندگان محو تھے اللہ کی ان رحمتوں اور برکتوں میں۔ صحیح۔ اب وہ مہینہ جا رہا ہے اور آخری روزہ ہے آج، اور کل یوم العید ہے، لیکن اس دن کو یوم عید بھی کہا گیا ہے، یوم الجوائز بھی کہا گیا ہے، جی، اور اسی طرح یوم الاحتساب بھی کہا گیا ہے اس دن کو۔ صحیح۔ یوم الاحتساب یعنی محاسبے کا دن، حساب کا دن، کہ ہم دیکھیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کی عظیم توفیق میں، لیالی قدر میں، اور اسی طرح اعتکاف جیسی عظیم نعمت جو اللہ نے اس ماہ میں ہمارے لیے مقرر کی تھی، ان چیزوں سے ہم نے کیا لیا، کیا پایا، صحیح، ہم نے کس قدر محنت کی، کوشش کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کہ جو نعمتیں اس مہینے میں اللہ کی طرف سے ہمیں دی جانے والی تھیں۔ جی، آپ توجہ فرمائیں، کچھ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو سب کے لیے ہیں، صحیح، چونکہ اللہ کا نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ دعائے رجب میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اے وہ خدا جو ان کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے مانگتے ہیں، اور ان کو بھی دیتا ہے جو تم سے نہیں مانگتے۔ یا من یؤتی القلیل یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی من سأل، یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرف۔ اللہ اکبر۔ اتنا کریم رب ہے تو کہ جو تجھ سے مانگتے ہیں تو ان کو بھی دیتا ہے، جی، اور ان کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتے، اور تیرا کرم اس سے بھی بڑھ جاتا ہے یہاں پر کہ جو تمہیں نہیں جانتے تو اسے بھی دیتا ہے، سبحان اللہ، ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ جی، تو کچھ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو سب کے لیے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ لیکن مثلا اس کی اور میں مثال دوں، جیسے برسات ہے، برسات مومنوں کے گھروں پر بھی پڑتی ہے، کافروں کے گھروں پہ بھی پڑتی ہے، ملحدوں کے گھروں پہ بھی، چونکہ رحمت خدا اس ایسی نوعیت کی ہے کہ جو سب کے لیے ہے، سب کو شامل حال ہے۔ لیکن کچھ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو محنت کرنے والوں کو ملتی ہیں، زحمت کرنے والوں کو ملتی ہیں، مانگنے والوں کو ملتی ہیں، ان کو ملتی ہیں جو در خدا پر آ کر اپنی جھولی پھیلاتے ہیں کہ پروردگار یہ نعمتیں ہمیں عطا کر۔ لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو ملیں گی جو لیلۃ القدر کو احیا کرے گا، لیلۃ القدر کو بپا کرے گا، لیلۃ القدر کو جاگے گا، اس رات کو جاگ کر اپنے اللہ سے، اپنے رب سے راز و نیاز کرے گا تو اس کو کچھ عطا ہوگا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی نعمتیں بھی اسی طرح ہیں۔ ایک تو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن وہ رحمتیں برکتیں جو ہمیں عبودیت کا سفر کروانے والی تھیں وہ ان کو ملی ہیں جنہوں نے محنت کی ہے۔ صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے عادل، عدل کرنے والا۔ جی، وہ عادل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو جاگا رہا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس کو ملے گا جو سویا رہا۔ صحیح، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین میں یہ چیز شامل ہے، پروردگار کے اصولوں میں یہ چیز شامل ہے کہ من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پالے گا۔
جو میرے پاس محنت کر کے زحمت کر کے مشقت کر کے آئے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر عید والے دن حساب کریں، محاسبہ کریں کہ اس ماہ سے ہم نے کیا لیا۔ جو لیا اس پہ تکبر نہ کریں، اس کو اللہ کی عطا سمجھیں، اور جو نہ لیا اس پہ نا امید نہ ہو۔ ٹھیک ہے انسان سستیاں کرتا ہے، لغزشیں کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نا امید ہو جائے۔ اب ارادہ کرے، عزم کرے کہ پروردگار اگر جو چیزیں مجھے لینی تھی اور نہیں لی میں نے، اب مجھے توفیق دے، اب میرے لیے وہ دروازے کھول، مجھے توفیقات کا گوہر دے، تاکہ اس گوہر کے ذریعے سے میں تیرے قریب ہو جاؤں، میں تیرے نزدیک ہو جاؤں، تیری قرب کی لذت مجھے بھی عطا ہو۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ محاسبہ یعنی حساب کرنا کہ کیا لیا، کیا پایا، کیا بھیجا اور کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی مکرم اسلام کی حدیث ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اس کٹ کھڑے میں کھڑے ہو جاؤ جہاں پہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ اس سے بیٹھ کے اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، دیکھو ہے کیا، پایا کیا ہے میں نے، کیا میں نے حاصل کیا ہے، کہاں تک میں گیا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آگے پروردگار کا فرمانا ہے، ولتنظر نفس، اور اپنے نفس کی طرف نظر کرو کہ ما قدمت لغد، تم نے کل کے لیے کیا رکھا ہے، کیا بھیجا ہے، کون سا عمل ہے جو تم نے اللہ کے اور اس آخرت کے میدان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرآن محاسبے کی طرف دعوت دے رہا ہے ہمیں، محاسبہ کرو اپنا، کیا ہے تمہارے پاس، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو جب رشتہ دار آتے ہیں اس جنازے پر حالت احتضار کے بعد، جب اس کو موت آ جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ ایسے ہی نا ہمارے معاشرے میں جب انسان مرتا ہے تو قریبی لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پہلا سوال کیا کرتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ لیکن وہ فرشتگان خدا جو اس وقت اس انسان پر مأمور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، یہ نہ دیکھو کیا چھوڑ کے گیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا لے کر گیا ہے۔ جی، جو چھوڑ کے گیا وہ مختصر سی زندگی تھی، ایک پلک جھپکنے جتنی زندگی تھی جو گزر گئی۔ تم یہ فکر کرو کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، تم یہ دیکھو اس نے آگے کیا بھیجا ہے اللہ کے لیے، اپنے اس حشر کے لیے، اپنے اس جنت اور جہنم کے میدان اور اس میدان احتساب کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے آگے۔ ہم محاسبہ کریں، یوم الاحتساب ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے ہم نے کیا لیا، ہم نے کیا پایا۔ جو پایا ہے اس پہ تکبر نہیں کرنا۔ روزے کی لذت ملی آپ کو، افطار کی لذت ملی، سحر کی لذت ملی، فجر کی لذت ملی، نماز شب کی لذت ملی، یہ جتنے بھی سکون آپ کو ملے، مقامات ملے، درجات ملے، ان درجات کو سامنے رکھ کے تکبر نہیں کرنا، کبر میں مبتلا نہیں ہونا۔ اور جو رہ گئے ان میادین سے، روایات میں ہے کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو عید الفطر کی نماز کی صف میں کھڑا ہو اور اس کی پشت پہ ابھی تک کوئی گناہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان کی رحمت کا مہینہ گزار گیا، اب عید الفطر کی نماز میں کھڑا ہے، عید الفطر کی نماز میں کھڑا ہے، یکم شوال ہے، اور ابھی بھی اس کی گردن پہ کوئی گناہ موجود ہے۔ کتنا بدبخت و شقی ہے وہ انسان کہ اس کے گردن پہ ابھی بھی گناہ ہے۔ جو لیا اس پہ تکبر نہیں کرنا، اور جو نہیں لے پائے اس کے متعلق نا امید نہیں ہونا۔ صحیح۔ قرآن کریم میں پروردگار کا فرمانا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفوس پہ تصرف کیا ہے، یاد رکھو میری رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، مایوس نہ ہونا تم نے۔ مایوسی بھی جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جو لیا ہے ماہ رمضان سے اس پہ تکبر نہیں کرنا، اور جو نہیں لے پائے اس کے متعلق نا امید نہیں ہونا۔ ماہ رمضان ایک موقع تھا، ایک بہت بڑا موقع تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چلا گیا تو آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کے کرم کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی بخشش کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ آئے ماہ شوال میں وارد ہوں، ماہ شوال کے بعد پھر اللہ نے ایک اور بابرکت مہینہ دیا ہے، ماہ ذی القعدہ، اور اس ماہ ذی القعدہ کے بعد ایک اور بابرکت ترین مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے، حج خدا کا مہینہ ہے۔
ہو یہ ماہ جاری رہیں گے. نا امید نہیں ہونا ہم نے کہ اب ماہ رمضان ختم ہو گیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور نا امیدی کی حالت ہمارے اوپر طاری ہو جائے. بس خلاصہ کلام یہ کہ جو حاصل کیا ہے اس پہ تکبر نہیں کرنا جی, اور جو حاصل نہیں کر سکے اس پہ نا امید نہیں ہونا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بہت وسیع ہیں. جی محترم, بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہاں پہ چلتے ہیں وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, وقفے کے بعد خوش آمدید عرض ہے. اب ہم چلتے ہیں نعت کے سیگمنٹ کی طرف. آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان جو موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا مبشر. ماشاء اللہ. آج آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ تاجدار حرم. جی شروع کریں. قسمت میں میری چین سجینہ لکھ دے, سبحان اللہ. تو بین کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم, تاجدار حرم, او نگاہ کرم, تاجدار حرم, او نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے, حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں, حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے, تاجدار حرم, تاجدار حرم, تاجدار حرم, تاجدار حرم. آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا, آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا. اپنے دامن قبر کے سوالی گیا, ہو اپنے دامن قبر کے سوالی گیا. ہو حبیب حزین, ہو حبیب حزین پر بھی آغا نظر, ورنہ اور آگے ہستی بکر جائیں گے. ہو حبیب حزین پر بھی آغا نظر, ورنہ اور آگے ہستی بکر جائیں گے. تاجدار حرم, تاجدار حرم. میں کشو مدینے چلے, مدینے چلے, مدینے چلے, مدینے چلے. میں کشو مدینے چلے, مدینے چلے, مدینے چلے, مدینے چلے. آؤ مدینے چلے, آؤ مدینے چلے, اس مہینے چلے, آؤ مدینے چلے. میں کشو مدینے چلے, میں کشو مدینے چلے. دست ساقی کو سر سے پینے چلے, دست ساقی کو سر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر, یاد رکھو اگر, یاد رکھو اگر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنا خالی ہے سب جام پر جائیں گے. یاد رکھو اگر,
یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر جتنا خالی ہے سب جام پڑ جائیں گے. تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. جی محترم، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ تکبر نہیں کرنا، کیا عبادات کرنے کے بعد بھی کیا انسان تکبر کرتا ہے؟ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیطان کے حربوں کو سمجھنا پڑے گا. صحیح. قرآن کریم میں ہے نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، واضح دشمن. وہ دشمن جو کھلا دشمن ہے، جس نے علل اعلان اللہ کے سامنے کہا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا. اب اس کے حربے بڑا چالاک ہے، اس کے عجیب و غریب حربے ہیں. میں مثال دوں آپ کو. نماز کا وقت ہوا ہے، اب اذان ہو رہی ہے. اب آپ کو یہ کیا کہے گا نماز پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ پہلے یہ وسوسہ ڈالے گا آپ کے اندر، نماز گھر میں پڑھ لو، گھر میں ٹھیک ہے، مسجد میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اب تھکے ہوئے ہو، حال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، گھر میں پڑھ لو. صحیح. لیکن اگر آپ نے اس ارادے کو کچل کر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مسجد میں جا کے نماز پڑھی نا، اب اس کا حربہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ہدف کیا ہے؟ آپ کے عمل کو ضائع کرے. صحیح. اب جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے اور نماز پڑھیں گے، جب آپ لوٹیں گے نا، اب آپ کے کیونکہ عمل کو ضائع کرنا ہے اس نے، اب آپ کے اندر پتہ ہے کیا یہ شبہ ڈالے گا، کیا وسوسہ ڈالے گا؟ اب کہے گا ہے کوئی مجھ جیسا جو اتنی سردی میں مسجد میں جا کر نماز پڑھے؟ اللہ اکبر. اب اس کا حربہ تبدیل ہو گیا. پہلے حربہ کیا تھا؟ پہلے وسوسہ ڈال رہا تھا کہ مسجد نہ جاؤ، گھر میں پڑھ لو. گھر جیسی کوئی نماز ہوتی ہے، گھر میں ہی پڑھ لو، کیا مشکل ہے. لیکن اگر آپ مسجد میں چلے گئے اور اللہ کے حکم کو انجام دے دیا، اب یہ ضائع کرنا چاہتا ہے. اب وسوسہ کیا ڈالے گا؟ اب آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرے گا کہ ہے کوئی مجھ جیسا اتنی سردی میں جا کر مسجد میں نماز پڑھے. یہ خیال آنا دلیل ہے کہ آپ کا عمل ضائع ہو گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ تکبر روایات میں ہے. نبی خدا نے ابو ذر سے جو نصیحتیں کی ہیں، جناب ابو ذر کو، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت رسول خدا نے یہ فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، من قان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، اے ابو ذر، جس کی دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. اللہ اکبر. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. عبادت گزاروں کی عبادتیں شیطان کیسے ضائع کرتا ہے؟ تکبر میں مبتلا کر کے. صحیح. ماہ رمضان کے عظیم اعمال، شبہ قدر، قرآن کی تلاوتیں، اعتکاف کی معنویت کیسے ضائع کرے گا؟ تکبر میں مبتلا کرے گا آپ کو. بالکل. جب آپ ماہ رمضان گزاریں گے، پھر آپ کے اندر اگر یہ خیال آ گیا، یہ آپ کے اندر آ گئی یہ صفت کہ بندگان خدا کو دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا رمضان سے میں نے فائدہ اٹھایا، ان کو کیا پتہ رمضان کی مقام و منزلت کیا تھی. جی. یہ اگر آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، اس کا مطلب شیطان تکبر کے ذریعے سے آپ کے اعمال ضائع کرنا چاہتا ہے. صحیح. عید کی صف میں کھڑے ہو کر اگر آپ ساتھ والے کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کہاں ہے وہ مقام، اس نے تھوڑی رمضان سے وہ لذت لی ہوگی جو میں نے لی ہے، میں اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوں، میں نے تہجد پڑھی، میں نے یہ کیا، اگر یہ خیالات ذہن میں آ رہے ہیں اور ان خیالات کے بعد انسان اللہ کے دوسرے بندوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب شیطان نے ایک اور حربہ اپنایا ہے آپ کے رمضان، ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو ضائع کرنے کا، اور وہ تکبر ہے. اگر تکبر ہمارے وجود میں، اگر روایات میں ہے کہ متکبر عبادات کے تکبر سے اللہ کو گنہگار کی شرمندگی زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. ایک انسان ہے جو عبادت کے بعد تکبر کرتا ہے، اور ایک اور انسان ہے جو گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے. اس کی شرمندگی زیادہ محبوب ہے خدا کو. سبحان اللہ. اس کی شرمندگی زیادہ اللہ کے نظروں میں قدر و قیمت رکھتی ہے، بجائے اس عبادت گزار کے جو عبادت کے بعد تکبر میں مبتلا ہو گیا. یہ عبادتیں اگر تکبر کی طرف چلی جائیں تو یہی عبادتیں انسان اور اللہ کے درمیان پردہ بن جاتی ہیں. صحیح. بعض اوقات نمازیں، تکبر والی نمازیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. اسی لیے کہا گیا خبردار، اگر تکبر آ رہا ہے عبادتوں کے بعد،
اگر تمہارے وجود میں تکبر آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ اب تمہاری عبادتوں کو ضائع کرنے کے لیے شیطان نے ایک اور حربہ اپنایا ہے، اور وہ حربہ اتنا خطرناک ہے کہ اب یہ حربہ تمہارے اعمال کو حبط کر دے گا۔ حبط اعمال کی تعبیر قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں شیطان کتنا عبادت گزار تھا، بالکل تھا کوئی اس کے مقابلے میں عبادت گزار؟ کوئی تھا مقابلے میں کہ لایا جاتا کہ شیطان جتنی کوئی عبادت کرتا؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابا واستکبر۔ شیطان کو کس چیز نے اتنے اعلیٰ مقام سے اسفل پہ لا کر کھڑا کر دیا، ہیرو سے زیرو بنا دیا؟ تکبر نے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں، کیونکہ شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، اے خدا جس کے سامنے تو مجھے سجدہ کروا رہا ہے میں تو اس سے خیر ہوں، اس کو تم نے آگ سے پیدا کیا ہے، مجھے تم نے نہیں، اس کو تم نے اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے خیر ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو یہ جملہ سنائی دینا کہ میں خیر ہوں، سمجھ جاؤ یہ شیطان کی آواز ہے۔ صحیح، میں برتر ہوں، میرا بڑا مقام ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور یہ آواز کوئی سادہ آواز نہیں ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کی 6000 سالہ یا اس سے بھی بڑھ کر عبادت کو ضائع کر سکتی ہے۔ خدا تکبر، ان اللہ لا یحب متکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان کے ان حربوں کو سمجھیں، شیطان کے ان چالوں کو سمجھیں، شیطان کی بچھائی ہوئی اس جال کو سمجھیں، تاکہ ہماری عبادتوں کا اثر باقی رہے اور یہ عبادتیں ہماری ضائع نہ ہوں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ جی محترم، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے، کیا اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ بھی ہے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء خدا ہماری ہدایت کے لیے مقرر کیے ہیں، انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کو بیان نہ کرنا سبب بنتا کہ ہم گمراہی میں چلے جاتے۔ آپ توجہ کریں، تکبر سے بچنے کی سب سے بڑی چیز جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ نماز ہے۔ بالکل، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم اسلام کی اکلوتی بیٹی، لاڈلی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، وہ فرماتی ہیں کہ فجعل اللہ الصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر، لوگو اللہ کی طرف سے جو نماز تمہیں پڑھائی گئی ہے، اس نماز کا مقصد یہ ہے کہ تم تکبر سے پاک رہو، تکبر کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے نماز کو اس قدر خوبصورتی سے منظم طور پہ رکھا ہے کہ پوری نماز انسان کو اللہ کے سامنے ذلیل کرتی ہے۔ نہیں، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی جو ترتیب رکھی ہے، جو اعمال رکھے ہیں، وہ اعمال ہی اس طرح سے ہیں کہ انسان ان اعمال میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور یہ تأثر دیتا ہے کہ کبریائی فقط خدا کے لیے ہے۔ صحیح، وہی ایک ذات ہے جس کو تکبر جچتا ہے، وہی ایک ذات ہے جو تکبر کرنے کے لائق ہے۔ آپ دیکھیں نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف خدا بڑا ہے۔ صحیح، کبریائی فقط خدا کے لیے ہے۔ اللہ بڑا ہے، صرف وہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اعمال کرتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، ایک اور سورہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں رکوع کا حکم ہے، جھک جاؤ اور پھر کہو کہ عظیم کون ہے، عظمت کس کے پاس ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمد، عظمت کس کے پاس ہے؟ صرف خدا کے پاس۔ اور پھر یہاں تک نہیں روکتا خدا ہمیں، پھر کہتا ہے اب سجدے میں جاؤ۔ سجدے میں ذکر کون سا پڑھواتا ہے ہم سے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ اعلی فقط وہ ہے، عظمت فقط اس کی ہے، خدا ہی ہے جو عظمتوں کا مالک ہے، عظمتوں کا خالق ہے۔ پھر ہمیں سجدہ کروایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ اعمال بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہماری نظروں میں اللہ کو بڑا بنایا جا رہا ہے۔ عظمت و کبریائی و تکبر کس کے لیے ہے؟ صرف خدا کے لیے ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب
کیونکہ نماز اللہ کی عظمت پیدا کرتی ہے ہمارے وجود میں. اعمال، یہ سارے اعمال ہماری دلوں میں عظمت خدا یعنی تولید کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نماز آپ کے اندر عظمت خدا تولید کرے گی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امام فرماتے ہیں عظم الخالق فی انفسہم، اللہ کی عظمت جب نفوس میں آ جائے، کیونکہ عرض کیا میں نے کہ نماز نفوس میں عظمت خدا بناتی ہے. سبحان اللہ. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ عظم الخالق فی انفسہم. پھر فا، چونکہ آپ کو پتہ ہے عربی میں اس ربط کے لیے 2 جملے استعمال ہوتے ہیں، ایک فا، دوسرا ثم. فا یعنی فوراً، ثم یعنی تھوڑی دیر بعد. امام فرماتے ہیں عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم. جب اللہ کی عظمت اوپر آ جاتی ہے پھر ہر چیز نیچے آ جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر ہر چیز حقیر بن جاتی ہے، پھر ہر چیز نیچے چلی جاتی ہے. کیونکہ عظمت خدا بلند ہو گئی. ہم اگر تکبر سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز کو ہتھیار بنائیں. کس چیز کے لیے؟ نماز کو ہتھیار بنا کے عظمت خدا اپنے وجود میں بڑھائیں تاکہ ہمارے وجود میں عظمت خدا بڑھے. جب عظمت خدا بڑھے گی پھر کیا ہوگا؟ فصغر ما دونہ فی اعینہم. پھر ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ حقیر ہو جائے گی. ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ چھوٹی ہو جائے گی. پھر یہ نہیں کہے گا کہ انا خیرن، میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون عبادت گزار ہے، مجھ سے بڑھ کر کون ہے جس نے روزے رکھے ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون ہے جس نے تراویح پڑھی ہو، یا مجھ سے بڑھ کر کون ہے جس نے یہ نمازیں اور یہ چیزیں انجام دی ہوں. نہ، پھر اس کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی. ایک اور عمل بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کیسے ان تکبر سے بچا جا سکتا ہے. فرمایا کہ آپ دسترخوان نیچے زمین پہ لگا کے کھانا کھایا کرو. صحیح. بچوں کو سلام میں پہل کیا کرو، کسی کو بھی سلام میں پہل کیا کرو. چھوٹے چھوٹے کام جو عموماً گھر کے کام ہیں کہ بہت عظمت ہے ان کی. رسول خدا کی حدیث ہے کہ اے علی، یا علی، اے علی، گھر میں چند لمحے گھر والوں کی خدمت کرنا ہزاروں سالوں کی عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز سبب بنے گی کہ آپ کے اندر تکبر ختم ہو جائے گا. بچوں کے ساتھ گل مل کے رہیں، بچوں کو سلام کیا کریں. بچے اگر کھیلنے کو بلاتے ہیں جا کے ان کے ساتھ کھیلیں. آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں کے ذریعے سے نیچا دکھائیں. کیونکہ نفس، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے جب انسان اپنے تکبر کو ختم کرے گا، سلام میں پہل کرے گا، بچوں کے ساتھ بیٹھے گا، زمین پر کھانا کھائے گا، نماز پر توجہ کرے گا، نماز کے ذریعے سے اپنے تکبر کو ختم کرے گا، پھر وہ دور نہیں کہ انسان ان لوگوں میں شمار نہیں ہوگا جن کی عبادتیں، رمضان کی عبادتیں، رمضان کی مناجات، ماہ رمضان کی وہ عظیم فضیلتیں تکبر کی وجہ سے ضائع ہو جائیں. نہ، پھر انسان ان لوگوں میں شمار ہوگا جو متواضع، خاضع اور اللہ کے سامنے تسلیم خم، محض تسلیم خم کو پروردگار کے ان احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر کے کہیں کہ پروردگار ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ تمہاری ذات کے لیے ہے. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمائی اور ہم نے آپ سے بہت زیادہ استفادہ کیا. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج آخری روزہ ہے اور کل عید کا دن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے دور رکھے، خصوصاً تکبر جیسی بری برائیوں سے، وہ برائیاں جو سبب بنتی ہیں کہ ہم دوسری بڑی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ناظرین کرام، اب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے رمضان میں ملیں گے. خدا حافظ، اللہ نگہدار.